مفتی صاحب عورتوں کے غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم بستری کے بعد کس طرح سے غسل کرنا ہے، حیض کے بعد کس طرح سے غسل کرنا ہے، نفاس کے بعد کس طرح سے غسل کرنا ہے، جمعے کے دن کس طرح سے غسل کرنا ہے۔ عورتوں کو اس مسئلے میں تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کہ جو ان کے غسل کے طریقے ہیں نا اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیں غسل کہتے ہیں کسی ناپاکی سے بچ کر، ناپاکی کو اپنے جسم سے دور کر کے طہارت حاصل کرنے کو غسل کہتے ہیں، پاکی کہتے ہیں۔ غسل میں ویسے تو 3 فرض ہیں، ہر انسان جانتا ہے یہ تو عام طور سے کہ 3 فرض ہیں۔ منہ بھر کے کلی کرنا، اگر انسان روزہ ہو تو غرارہ نہ کرے ورنہ غرارہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، سارے جسم پہ پانی بہانا، ایک بال کے برابر بھی خشک رہے گا تو غسل نہیں ہوگا، یہ تو فرض ہو گئے۔ لیکن ان کے جو غسل کے طریقے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت ایسے ہی نارمل کوئی جمعے کے دن کوئی عورت غسل کر رہی ہے اور ایسے ہی کر رہی ہے کہ اس کو کوئی کسی طرح کی نجاست یا ناپاکی نہیں ہے، تو پھر اس کو بہت زیادہ اپنے آپ کے جسم کو یا کسی بھی عضو کو گھٹنے کی یا بہت زیادہ گھٹ کر دھونے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ وہ اسی طرح سے جو مسنون طریقہ ہے اس طرح سے وہ عورت غسل کر سکتی ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا۔ حیض کے بعد جو غسل ہوتا ہے یا ہم بستری کے بعد جو غسل کیا جائے گا اس میں عورتوں کو دھیان دینا چاہیے۔ وہ دھیان یہ دینا چاہیے کہ جب بھی عورتیں ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کریں نا، پیریڈز کے بعد یا نفاس کے بعد یا وہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد، تو پھر ان کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ سب سے پہلے اس نجاست کو وہ دور کریں۔ وہ غسل کے فرائض کو ایک دم پہلے ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ پہلے وہ جو نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو اچھی طرح سے صاف کرنا، اچھی طرح سے اس کو دھلنا۔ جو نجاست ظاہر ہے جسم کے عضو پر، جو نجاست ظاہر ہے اس کو بھی، اور جو نجاست نہیں نظر آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس نجاست کو بھی جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک پاسبل ہو اس کو بھی نجاست کو دور کرنا جسم سے، ٹھیک ہے، یا مین پارٹ سے اس نجاست کو دور کرنا اچھی طرح سے، یہ بھی انسان کے لیے، ایک عورت کے لیے لازم و ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے وہ اس نجاست کو دور کر لے، اور چاہے وہ نفاس کا غسل ہو یا وہ حیض کا ہو یا وہ شوہر سے ہم بستری کے بعد کا ہو۔ نجاست کو دور کرنے کے بعد، جس کو عام طور سے بولا جاتا ہے کہ آدھا دھو دھونا، تو آدھا دھو دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اوپر سے پانی بہا لیا جائے، بلکہ اچھی طرح سے جو بھی اگر کسی قسم کی نجاست ہے اس کو رگڑ کے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر پورا وضو کیا جائے گا، جیسے وضو کیا جاتا ہے، صرف پیر نہیں دھوئے جائیں گے، پیروں کے علاوہ جیسے وضو کیا جاتا ہے پورا وضو کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر غسل کے فرائض کو ادا کیے جائیں گے، جو میں نے غسل کے فرائض آپ کو ابھی بتائے۔ ان 3 فرضوں کو ادا کرنے کے بعد پھر اس میں مسنون طریقہ کیا ہے کہ جو جسم پہ پانی بہایا جائے گا نا، اس میں پہلا لوٹا جو ڈالا جائے گا، یا شاور سے جو پانی اگر ہم غسل کر رہے ہیں تو اس میں جو پانی اپنے جسم پر لیا جائے گا، وہ سب سے پہلے اپنے پہلا لوٹا لے کر اپنے سر پر، دوسرا سیدھے کاندھے پر، تیسرا اپنے بائیں کاندھے پر۔ اور ویسے غسل میں 1 مرتبہ کلی کرنا فرض ہے، غرارہ کرنا، کلی کرنا منہ بھر کے، یہ فرض ہے، منہ بھر کے کلی کرنا 1 مرتبہ، لیکن 3 مرتبہ کرنا یہ مسنون ہے، یعنی کہ سنت ہے۔ 3 مرتبہ اچھی طرح سے کلی کی جائے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر پہلا لوٹا یا پہلا شاور کا پانی اپنے سر پہ لیا جائے، پھر رائٹ جو سیدھی طرف جو کاندھا ہے، دایاں کاندھا اس پر، پھر بائیں کاندھے پر، اس طرح سے پھر غسل کو آسانی کے ساتھ مسنون طریقے سے کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات کا بھی بس یہ ہے کہ وہ ان فرائض کی رعایت رکھتے ہوئے، سنن و مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے، فرائض کو فوکس کرتے ہوئے، جو نجاست ہے جو جسم میں، سب سے پہلے اس نجاست کو دور کرنا ہے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے ان کو بھی غسل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے جب انسان غسل کرے گا تو مکمل طرح سے وہ انسان پاک ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال لیتا ہے، وہ غسل پہ غسل بہت دیر تک غسل کرتے رہتے ہیں، 3 مرتبہ کلی نہیں 6 بار کلی کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ تک نہ آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم پاک ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہے، تو انہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار پاک ہوئے کہ نہیں پاک ہوئے۔ یاد رکھو، جب آپ یہ کنڈیشن ہو جائے نا کہ آپ خود میں فیصلہ نہ کر پائیں اور آپ کو کنفیوژن رہتی ہو کہ پتہ نہیں پاک ہوئے یا نہیں ہوئے، ہمیں طہارت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر اس طرح کی آپ کی کنڈیشن ہو رہی ہے تو صرف آپ کو 3 چیزوں پر فوکس کرنا ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا ہے، غرارے کے ساتھ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، اور سارے جسم پہ پانی بہانا ہے۔ یہ 3 فرض اگر ادا ہو گئے تو پھر آپ پاک ہو گئے، شریعت نے آپ کو پاک مان لیا ہے اور آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ اب اگر آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے اور آپ کا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی آپ پاک نہیں ہوئے، تو پھر آپ یہ سوچ لو کہ بھائی شریعت جو ہے وہ مقدم ہے، ہمارا دماغ ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، مائنڈ مانے یا نہ مانے، یہ جب شریعت نے مان لیا ہے ہم کو
پاک تو پھر بس ہمارا غسل ہو گیا. جب شریعت نے مان لیا کہ غسل ہو گیا 3 فرض ادا کرنے سے تو ہو گیا. بہرحال مسنون جو طریقہ ہے اس کی رعایت رکھتے ہوئے غسل کرنے میں بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور پاکی طہارت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پاک رہنا آدھا ایمان ہے، اور ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو.